السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ فرینکفرٹ جرمنی کے بالکل بیچ میں بلند و بالا عمارات اور جو مشہور دریا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو 2025 میں نئے قوانین ان طلباء کے لیے بنے ہیں جو یہاں پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں یا جو لوگ کام کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو نئے قوانین ہیں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جرمنی نے غیر ملکی طلباء اور ہنرمند افراد کے لیے امیگریشن قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں جو 2025 میں نافذ العمل ہوں گی۔ ان تبدیلیوں کا مقصد جرمنی میں تعلیم اور کام کے مواقع کو مزید قابل رسائی بنانا ہے۔ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے تعلیمی مقاصد کے لیے قیام۔ غیر ملکی طلباء اور تربیت حاصل کرنے والوں کو جرمنی میں 3 سال تک قیام کی اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنی تعلیم یا ہنر کو بہتر بنا سکیں۔ اس دوران انہیں ہر ہفتے 20 گھنٹے تک کام کرنے کی اجازت بھی ہوگی جو ان کی مالی معاونت میں مددگار ثابت ہوگا۔ دوسرا نمبر ہے ہنرمند افراد کے لیے مواقع۔ جرمنی میں ہنرمند افراد کے لیے اپرچونٹی کارڈ متعارف کرایا جائے گا جو پوائنٹس پر مبنی نظام کے تحت جاری ہوگا۔ چل رہا ہے، بعض لوگوں کو اس کا علم ہے۔ یہ کارڈ حاصل کرنے والے افراد جرمنی میں ملازمت تلاش کرنے کے لیے 1 سال تک قیام کر سکیں گے، بشرطیکہ کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اس دوران ان کے پاس مالی وسائل موجود ہیں۔ کارڈ ہولڈرز کو ہر ہفتے 20 گھنٹے تک کام کرنے کی اجازت ہوگی اور ملازمت کا معاہدہ حاصل کرنے پر قیام کی مدت میں 2 سال تک توسیع ممکن ہوگی۔ پھر ہے خاندانی ملاپ۔ ہنرمند افراد اپنے اہل خانہ کو بھی جرمنی بلا سکیں گے بشرطیکہ کہ وہ ان کی کفالت کے قابل ہوں۔ 1 مارچ 2024 سے اگر ان کی رہائشی اجازت نامے قانون کے مطابق درست ہیں تو وہ اپنے والدین یا ساس سسر کو بھی جرمنی بلا سکیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے قابلیت اور تجربہ۔ جرمنی آنے والے ہنرمند افراد کو اپنے ممالک سے تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ ساتھ لانے کی ضرورت ہوگی اور انہیں جرمنی میں دوبارہ اپنی مہارت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان افراد کی قیام کی مدت میں 3 سال کا اضافہ بھی ممکن ہوگا بشرطیکہ کہ ان کے پاس 2 سال کا تجربہ ہو اور انہوں نے جرمن زبان کا A2 سطح کا کورس مکمل کیا ہو۔ یہ تبدیلیاں جرمنی میں تعلیم اور کام کے مواقع کو مزید آسان بنانے کے لیے کی گئی ہیں تاکہ غیر ملکی طلباء اور ہنرمند افراد جرمن معیشت میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح وہ جو آپ کو رکھوانی پڑتی ہے اماؤنٹ ایک طالب علم کے لیے جب وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، پہلے وہ 10,000 تھی، اب اس میں کچھ اضافہ کر کے 11,000 کچھ کر دی گئی ہے۔ یہ پہلے ہی سب لوگ جانتے ہیں۔ اکثر طلباء جو یہاں جرمنی میں یا یورپ میں پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ یہ بنیادی 6 غلطیاں کر لیتے ہیں، تو ان 6 غلطیوں کی طرف ذرا توجہ کریں، اس کو دھیان سے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ان کو ایڈ کر دیا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھ کے